السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مشارکین، گزشتہ درس میں ہم نے کتاب الطہارہ سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا اور مختلف مسائل ہم نے پڑھے تھے۔ نجاستوں کی تطہیر کیسے کرنی ہے، پاکی کیسے حاصل کرنا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ مردوں کے بہت سارے مسائل جیسے منی وغیرہ کا مسئلہ تھا، شیرخوار بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے پیشاب وغیرہ کا مسئلہ، کتے کا جوٹھا، مردار چک کا چمڑا، بلی کا جوٹھا، اسی طریقے سے صحبت اور غسل جنابت، جنوبی کے بالوں کا مسئلہ کیا ہے، غسل کرتے وقت بالوں کو کھولنا ہے یا نہیں کھولنا ہے۔ اسی طریقے سے حالت حیض میں ممنوع اعمال کیا ہے جو ایک عورت نہیں کر سکتی ہے، قرآن پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے، قرآن چھونے کا کیا مسئلہ ہے، یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہم نے گزشتہ درس میں دیکھے تھے۔ آگے جو مسائل آ رہے ہیں وہ بھی بڑے ہی اہم مسائل ہیں۔ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے، پہلے تو دو تین مسائل ہیں جو خاص طور پہ خواتین سے متعلق ہی ہیں۔ گزشتہ درس میں آخری جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا وہ حیض کے حوالے سے تھا، جبکہ آج اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے جسے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کیا ہے؟ وہ خون جو ایام حیض کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا جاری ہوتا ہے۔ استحاضہ وہ خون ہے جو ایام حیض کے بعد خاکی مٹیالے رنگ کا یا زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ یہ کوئی جیسے حیض ہر مہینے عورت کو اللہ کی جانب سے ایک امر ہے جو اس کے عادت میں اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے، اس کا آنا، تو اس طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے کہ جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ حالت استحاضہ کا مسئلہ ایسا ہے، حالت حیض میں عورت جب تک ہے تب تک وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پاکی جب خون بند ہو جائے تو غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ لیکن استحاضہ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا خون ہے جس میں روزہ نماز وغیرہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ عورت حسب حالت یا حسب عادت وہ صرف وضو کرے گی اور نماز کا اہتمام کرے گی۔ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہے۔ دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں بوجہ خون پاک نہیں ہوتی ہوں۔ خون استحاضہ آتا ہے لیکن میں اس کی وجہ سے پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ یہ سوال ہے۔ استحاضے کا خون آتا ہے تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ خون استحاضہ، آپ فرماتے ہیں کہ خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں ہے، یعنی حیض کے جو احکامات ہیں وہ استحاضہ کے پر مرتب نہیں ہوں گے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں پس جب تجھے حیض کا خون آئے تو ایام حیض کے بقدر نماز چھوڑ دے، اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے اور خون استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضے کے خون کو دھو اور پھر نماز پڑھ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مستحاضہ عورت جو ہے، جسے حیض کے ایام گزرنے کے بعد دوسرا خون آتا ہے جو ایک مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، اندرونی رگ کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر وہ خون آئے تو عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے بلکہ پاک عورت کے حکم میں ہے وہ، اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز وغیرہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس حالت میں وضو کر کے نماز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ دیکھیے ایسا ہے کہ بہت ساری عورتیں اس مسئلے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے
نماز چھوڑ دیتی ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ فون جو آ رہا ہے وہ کون سا فون ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے روایت بیان کی گئی کہ حالت استحاضہ میں نماز نہیں چھوڑنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ پاک ہے وہ عورت جسے استحاضے کا فون آتا ہے، بیماری کی وجہ سے، رگ کی وجہ سے فون آتا ہے، وہ عورت پاک ہے، اسے نماز بھی پڑھنی ہے اور اسے روزے بھی رکھنے ہیں۔ لیکن بہت ساری عورتیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہوتی ہیں، نماز وغیرہ چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ہم بھی اس مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس بات کا علم رہے۔ دیکھیے انہوں نے 4 چیزیں بیان کی ہے صاحب کتاب نے، اور کیا ہے؟ پہلی چیز یہ سمجھا رہے ہیں کہ عورت فرق کیسے کرے گی حیض کے خون میں اور استحاضے کے خون میں، فرق کیسے کرے گی۔ کہتے ہیں کہ خون حیض جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، کالا اور کسی قدر بدبودار ہوتا ہے۔ یہ حیض کا جو خون ہے اس کی علامت ہے، اس کی پہچان کہ وہ تھوڑا سا عام خون کی بنسبت گاڑھا ہوتا ہے، تھوڑا سیاہ ہوتا ہے اور تھوڑا بدبودار ہوتا ہے۔ اس کی مدت جب ختم ہوتی ہے تو خاکی یا زرد رنگ کا خون جو الگ سے جاری ہوتا ہے وہ استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ ایک چیز فرماتے ہیں کہ اگر خاتون حیض اور استحاضے کا فرق پہچانتی ہے، ایک عورت اگر وہ حیض اور استحاضے کا فرق پہچانتی ہے تو وہ اس کے مطابق عمل کرے گی، یعنی دونوں خونوں کے درمیان فرق معلوم ہے کہ کون سا حیض کا خون ہے اور کون سا استحاضے کا خون ہے، تو اس کو پہچان کی وجہ سے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اگر حیض کا خون آ رہا ہے تو نماز اور روزہ نہیں کرے گی، چھوڑ دے گی، اور اگر استحاضے کا خون آ رہا ہے تو نماز روزہ کرے گی، وضو کرے گی اور نماز کا اہتمام کرے گی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر عورت کو ان دونوں خونوں کی پہچان نہ ہو، اگر پہچان ہو تو جو خون ہے اس حساب سے، اور اگر پہچان نہیں ہے دونوں خونوں میں لیکن حیض جو ہے عادت کے مطابق آتا ہے، عادت کے مطابق، یعنی اس کا ایک وقت بنا ہوا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن، اس کو اپنی عادت کے مطابق اتنے دن حیض کا خون آتا ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنی عادت کے مطابق عمل کرے گی۔ ایک عورت اپنی عادت کے مطابق عمل کرے گی، یعنی جتنے دن عادت کے مطابق اس کو خون آ رہا ہے عادت کو شمار کرے گی، اتنے دن کو شمار کرے گی، اتنے دن وہ نماز روزہ سے دور رہے گی، اور پھر وہ عادت کے جو دن ہے 2 دن یا 4 دن 7 دن جو بھی ہے وہ جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اگرچہ خون جاری کیوں نہ ہو وہ استحاضے کا خون سمجھے گی، اور وہ غسل کر کے پاک ہونے کے بعد استحاضے کی حالت میں نماز جاری رکھے گی، نماز نہیں چھوڑے گی۔ ایک اور چیز صاحب کتاب نے کہا کہ اگر عورت کو دونوں خون میں پہچان نہیں ہے اور حیض بھی عادت کے مطابق نہیں آتا ہے، اسے عادت نہیں بنی ہے، عادت کے مطابق نہیں آتا ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرے گی؟ اب دونوں طرح سے کنفیوژن ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے جیسے کہ شروع میں کہا کہ بہت ساری عورتیں نماز سے روزے سے دور رہتی ہے، جو کہ بہت اہم مسئلہ ہے، گمبھیر مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اس لیے ہم بھی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں۔ تو عورت اگر فرق پہچانتی ہے تو پھر دونوں کا حکم اپنی اپنی جگہ پہ الگ ہے، دونوں خونوں کا۔ اگر فرق نہیں پہچانتی ہے اور حیض عادت کے مطابق آتا ہے تو پھر عادت کو شمار کیا جائے گا، اتنے دن کو شمار کیا جائے گا، اور باقی دن میں اگر خون آ رہا ہے تو اس کو استحاضہ سمجھ کر کے اس میں نماز روزے کی پابندی کی جائے گی۔ اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، دونوں خون کی پہچان بھی نہیں ہے اور حیض عادت کے مطابق نہیں آتا ہے، تو کیا کرنا ہے ایسی صورت؟ ایسی صورت میں اہل علم نے کہا کہ وہ اپنے قریبی ترین رشتہ دار عورت کو دیکھے گی، اس کی جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کی جو عادت ہے، حیض کی ایک عادت بنی ہوئی رہتی ہے خواتین کی، یہ مخصوص مسائل میں سے، تو وہ جو عادت ہے اس کے قریبی رشتہ دار کی، اس عادت کے مطابق یہ عمل کرے گی۔ قریبی رشتہ دار میں کون ہے؟ خاص طور پہ جو بہن ہے، سگی بہن، یہ قریبی رشتہ دار، اس سے زیادہ قریب اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے وقت میں جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہن ہے، ماں ہے، یا گھر کے اپنے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو جتنا خون سے قریب ہے، خونی رشتے کے اعتبار سے
جو جتنا قریب ہے عورت، اس کی عادت کے مطابق عورت عمل کرے گی. یعنی اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گی، اپنی بہن کو یا اپنے قریبی رشتہ دار کو، کہ اس کو کتنے دن حیض آ رہا ہے، اسے معلوم کرنا ہے. اور یہ دیکھیے مسائل ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں شرمانا نہیں. اگر شرمائیں گے تو پھر شریعت کے اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے. ہم نے مثالیں دی تھی اس سے پہلے کہ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین وہ کیا کرتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایسے مسائل پوچھتی تھی، اور ان مسائل کو جاننے کے سلسلے میں کسی قسم کی شرم اور عار محسوس نہیں کرتی تھی. تو ان مسائل کو ہماری عورتوں کو بھی جاننا ہے، تاکہ ان مسائل کو جان کر کے وہ صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے شریعت پر عمل کر سکے. تو کیا کہا گیا کہ اگر دونوں خونوں کی پہچان نہیں ہے، حیض بھی عادت کے مطابق نہیں آتا ہے، تو کیا کرے گی، اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھے گی، اس کی جو عادت ہے اس کے مطابق یہ بھی اپنے دن کو متعین کرے گی، اتنے دن یہ بھی نماز روزے سے بچی رہے گی، اور پھر اس کے بعد وہ غسل کر کے پاک ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگرچہ خون جاری کیوں نہ ہو اسے استحاضے کا خون مانا جائے گا، اور اس کے بعد وہ نماز روزہ پوری طریقے سے ادا کرے گی. واللہ اعلم. تو یہ استحاضے کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں. پتہ کیا چلا کہ حیض کے خاتمے کے بعد عورت کیا کرے گی، غسل کرے گی. خلاصہ کلام اس پورے بحث کا کیا ہوا، عورت جو ہے حیض کے بعد غسل کرے گی، اگرچہ خون جاری کیوں نہ ہو غسل کرے گی، وہ پاک سمجھی جائے گی، اور اس کے بعد کیا کرے گی، نماز ادا کرے گی، روزے رکھے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو استحاضہ والی عورت ہے، مرض کی وجہ سے جو خون آتا ہے، تو جیسا کہ کہا گیا کہ وہ نماز پڑھے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی، الگ وضو کرے گی. عام طور پہ یہ چیز ہے نا کہ آپ ایک وضو کر لیے، آپ اس ایک وضو سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ آپ نے ظہر کے وقت میں اگر وضو کیا ہے، ظہر کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی، اگر آپ کا وضو باقی ہے، عصر کا وقت بھی ہو گیا، تو آپ عصر کی نماز اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں. اگر مان لیجئے تب بھی آپ کا وضو باقی ہے، جب مغرب کا وقت داخل ہو گیا، تب بھی اگر وضو آپ کا باقی، آپ مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن استحاضہ کا مسئلہ ایسا ہے، یا مستحاضہ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، وضو کر کے ہی دوسری نماز پڑھے گی. یعنی دو الگ الگ نماز، ایک وقت کی نماز یعنی فرض اگر پڑھ رہی ہے ایک وضو کے ساتھ، تو اس کے ساتھ وہ سنت اور نفل بھی پڑھ سکتی ہے اس وقت، لیکن بعد میں جو دوسری نماز ادا کرے گی اس کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. ایک اور چیز جو پتہ چلتا ہے کہ عورت حالت استحاضہ میں ہر وہ کام کرے گی جو ایک پاک عورت کرتی ہے. ایک پاک عورت جو کچھ کرتی ہے وہ تمام کام حالت استحاضہ میں عورت کرے گی، نماز ادا کرے گی، روزہ رکھے گی، اعتکاف کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی. اس حالت میں ممانعت نہیں ہے. اسی طریقے سے مستحاضہ عورت سے جیسا کہ کہا گیا یہ حیض کا خون الگ ہے اور استحاضے کا خون الگ ہے، لہٰذا دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. تو یہاں ایک اور مسئلہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، صاحب کتاب نے، کہ مستحاضہ عورت سے اگر اس کا خاوند چاہے تو ہم بستری بھی کر سکتا ہے، مباشرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حالت حیض نہیں ہے. یہ حالت حیض کے حکم الگ ہے اور اس کے احکامات الگ ہیں. تو استحاضہ کے سلسلے میں یہ بنیادی چیزیں تھیں. اس کے بعد مسئلہ ہے نفاس، جو ایک اور خون ہے عورتوں کو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی مکلف کیا ہے. وہ کیا ہے؟ نفاس. نفاس کس کو کہا جاتا ہے؟ نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. بچے کی ولادت ہوتی ہے، ڈلیوری ہوتی ہے بچے کی، اس کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہیں، بہت کم، اور ایسی مثال بہت ریئر ہے، بہت کم ہے کہ کوئی عورت ایسی ہو جسے بچے کی ولادت کے بعد خون نہ آئے. بہت کم ایسا معاملہ ہوتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، خون آتا ہی آتا ہے. تو اس کی مدت جو متعین کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت متعین کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ 40 دن کی مدت. یعنی نفاس کا خون زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک آ سکتا ہے؟ 40 دن تک آ سکتا ہے. اور اگر اس سے زائد بھی آئے
تو اس کو نفاس کا خون شمار نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا، یعنی مرض اور بیماری کی وجہ سے، ایک رگ کی وجہ سے، ایک نس کی وجہ سے وہ خون آ رہا ہے، یہ مانا جائے۔ 40 دن کی جو مدت متعین کی گئی ہے، ضروری نہیں کہ ہر عورت کو 40 دن تک یہ خون آئے، اس سے پہلے بھی عورت پاک ہو سکتی ہے، اس سے پہلے بھی یہ نفاس کا خون بند ہو سکتا ہے، ضروری نہیں۔ وہ آخری مدت بتائی گئی ہے کہ 40 دن تک زیادہ سے زیادہ وہ خون آ سکتا ہے۔ دیکھیے روایتیں یہاں پہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن بیٹھا کرتی تھی، یعنی نماز وغیرہ نہیں پڑھتی تھی 40 دن۔ اکثر صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، اگر 40 روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے، جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے۔ نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی ہے، یعنی کم سے کم مدت کی حد نہیں ہے کا مطلب کیا ہوا؟ 5 دن بھی آ سکتا ہے، 10 دن بھی آ سکتا ہے، 15 دن بھی آ سکتا ہے، 20 دن بھی آ سکتا ہے، کوئی حد نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ آخری حد جو ہے اس کی وہ 40 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو اس کو استحاضہ میں شمار کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہاں پہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر عورت کو ولادت کے بعد خون آتا ہی نہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ کیس بہت کم ہوتا ہے، ایسی مثالیں بہت کم ہیں کہ ولادت کے بعد خون نہ آئے، خون آتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے، ایسی مثال اگر کہیں ملتی ہے کہ ولادت کے بعد خون نہ آئے تو پھر وہ عورت پاک عورت شمار کی جائے گی، پاک مانی جائے گی، اور اس کے بعد وہ کیا کرے گی؟ اسی وقت وہ غسل کرے گی اور وہیں سے اپنے نماز کو جاری رکھے گی، نماز کا سلسلہ منقطع نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، حیض ماہواری جو ہوتی ہے اور نفاس جو 40 دن بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی ان حالات میں نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، اور جماع بھی ہم بستری بھی نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم بھی نہیں دے دیتے، ایام نفاس میں اگر نمازیں چھوٹتی ہیں تو اس کی قضا نہیں کرنی ہے۔ یہ نفاس کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اب آئیے ایک اہم مسئلے کی جانب ہم چلتے ہیں۔ ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے، جو سن رہے تھے، وہ سب کیا تھی؟ نجاست تھی، گندگیاں تھی۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان نجاستوں کو پاک کیسے کرنا ہے، یعنی انسان کو اگر جنابت لاحق ہو جائے، ناپاکی، یا عورت ہے حیض لاحق ہو جائے، نفاس لاحق ہو جائے، یہ اور اس طرح کی جتنی بھی نجاست ہے ان سے پاکی کیسے حاصل کرنا ہے، اس کا بیان ہم شروع کر رہے ہیں۔ اگلا چیپٹر جو ہے ہماری کتاب میں وہ ہے غسل کا بیان۔ غسل کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے کہ آدمی پاک ہوگا، تو غسل کب کب کرنا چاہیے، یا غسل کب کب واجب ہوتا ہے کہ انسان پہ کب کب واجب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جنابت کے وقت، انسان جنوبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، احتلام ہو جائے، نیند کی حالت میں منی نکل جائے، یا پھر یہ کہ ہم بستری کرے تو اس کی وجہ سے انزال ہو، جنابت کی حالت ہے یہ، تو ان حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان پہ غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت کرنے والا کیا کرے؟ طریقہ کیا ہے غسل جنابت کا؟ بہت اہم چیز ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان اگر سنت جو طریقہ بتایا گیا حدیث میں، اس کے بغیر بھی اس طریقے کے مطابق غسل نہ کرے، ایسے ہی غسل کرے، اپنے جسم پہ پانی ڈائریکٹ اونڈین لے اور جسم کا پورا حصہ بھیگ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے، تب بھی انسان پاک ہو جائے گا۔ جہاں تک جواز کی بات، انسان پاک ہو جائے گا، ایسے بھی غسل کرنے سے پاک ہو جائے۔ لیکن سنت غسل کیا ہے؟ مسنون غسل کیا ہے؟ ایک مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے ہر عمل میں کہ کام وہی کرے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جیسے آپ نے کیا ہے ویسے کرنے کی کوشش کرے۔
تو مسنون غسل ہم ابھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان ناپاکی کی حالت میں اب وہ پاک ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ غسل کرے گا۔ غسل کیسے کرے گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان غسل کرنے سے پہلے غسل کا ارادہ کرے، یعنی نیت کرے۔ نیت، حدیث مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ انسان کی نیت پہ۔ اس کی نیت جیسی ہوگی، عمل کی جزا اور سزا ویسے متعین کی جائے گی، اور نیت ہی سے کسی بھی عمل کے درمیان فرق کیا جائے گا کہ یہ عمل اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے یا یہ عمل کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو نیت جو ہماری جیسی ہوگی، ویسا اجر، ویسا ثواب یا ویسی سزا انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پہلی چیز، جب انسان غسل جنابت کرنے جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دل میں پاکی کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ جو غسل کر رہا ہوں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے یہ غسل میں کر رہا ہوں۔ یہ خیال اور یہ ارادہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ نیت کی بات آئی ہے، اس لیے میں یہ بات بھی بتا دوں کہ زبان سے نیت کرنے کا کوئی ثبوت حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر موجود نہیں، یعنی الفاظ کے ساتھ جو نیت کرتے ہیں کوئی ثبوت کسی حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں۔ جہاں جہاں بھی نیت کے بارے میں ذکر آیا ہے، ہر جگہ پہ دل کے ارادے کو نیت کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کسی درس میں بات ہوئی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ امام بیضاوی جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر نیت کی تفسیر جو کی ہے، ایک لفظ کے اندر کہا النیت محلھا القلب، کہ نیت جو ہے اس کی جگہ دل ہے، یعنی دل میں آپ جو ارادہ کرتے ہیں، خفتہ ارادہ، وہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے اس کے ادائیگی کی یا الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ زبان سے مثال، آپ دیکھیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں نیت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن زبان سے آپ کچھ اور الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے دل اور آپ کی زبان میں قول و عمل میں تضاد ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی نیت گویا صحیح نہیں ہوئی۔ آپ کے دل میں چور ہے مثال کے طور پہ، لیکن آپ زبان سے اچھی بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں آپ زبان سے، لیکن دل میں آپ اس عقیدے کو مانتے ہی نہیں، تو پھر آپ کی یہ جو نیت ہے یا آپ کے یہ دل اور زبان کا جو عمل ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو گیا۔ تو زبان سے الفاظ کو ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف دل میں نیت اگر کرے، خیال کرے، ارادہ کرے، وہی آپ کی نیت تسلیم کی جائے گی، شمار کی جائے گی۔ تو پہلی چیز، ایک انسان غسل جنابت کرنے جا رہا ہے، پاکی کا غسل، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ دل میں ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں، جنابت سے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہ غسل کرے گا۔ غسل کیسے کرے گا؟ حدیث کے اندر جو طریقہ مذکور ہے، سب سے پہلے انسان اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئے گا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالے گا، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالے گا، اپنے دونوں ہاتھ کو پہلے دھو دے گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو آگے پیچھے دھوئے گا، آگے پیچھے، قبل اور دبر، دونوں شرمگاہ کو انسان اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے دھوئے گا۔ وہاں جو نجاست، گندگی لگی ہوئی ہے اس کو اچھے سے صاف کرے گا۔ صابن ہے، شیمپو ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے انسان گندگی کو دور کر سکتا ہے، تو اس کو استعمال کر کے اپنے ہاتھ کو صاف کرے گا۔ جس ہاتھ سے اس نے نجاست کو دور کیا تھا، گندگی کو دور کیا تھا، وہ اپنے اس ہاتھ کو صاف کرے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ صاف کرنے کے بعد پوری نماز کی طرح وضو کرے گا، جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، مکمل ہو بہو ویسی وضو کرے گا۔ وہ کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئے گا، پھر اس کے بعد کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا، پہلے دایاں ہاتھ کو دھوئے گا، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد سر کا مسح کرے گا، اور پھر اس کے بعد پیر دھوئے گا۔ یہاں تک آ کے ہم رک جاتے ہیں، اپنے کوہنیوں تک دونوں ہاتھ کو دھوئے گا۔ عام طور پہ وضو میں اس کے بعد جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا ہے، پانی ہاتھ بھیگو کر کے سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر کانوں کا مسح کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے پیروں کو دھونا ہے نا۔
لیکن جب انسان غسل جنابت کر رہا ہو تو ابھی بتائیے وہ انسان اپنے سر پہ پانی ڈالے گا، نہائے گا تو پورا بدن اس کا بھیگے گا۔ تو آپ تو مسح اس لیے کرتے ہیں یا وضو میں کیا جاتا ہے کیونکہ آپ سر کو دھوتے نہیں ہیں، بلکہ ایک سنت ہے، ایک حکم ہے، اس کو ادائیگی کے لیے آپ سر کا مسح کرتے ہیں، دھونا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جب غسل جنابت کر رہے ہیں تو آپ کو تو سر کو دھونا ہی ہے، غسل کرنا ہی ہے مکمل، پورے بدن کو آپ کو بھگونا ہے۔ تو اہل علم نے کہا حدیث کی روشنی میں کہ سر کو دھونے کی، مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالت جنابت کا جو غسل انسان کرتا ہے، غسل جنابت جو کرتا ہے، پورا وضو مکمل کرے گا نماز کی طرح، لیکن سر کا مسح نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ 3 چلو پانی اپنے سر پہ ڈالے گا، یا 3 مرتبہ پانی اپنے سر میں ڈالے گا، یہ ہے۔ یا پھر بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو بھگوئے گا اور اپنے انگلیوں کے ذریعے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ اپنے پورے جسم پر پانی ڈالے گا، سر سے شروع کرے گا، پھر جسم کے دائیں حصے پہ پانی ڈالے گا، پھر بائیں حصے پہ پانی ڈالے گا، پھر پورے جسم کو بھگو دے گا۔ اب جب غسل مکمل ہو گیا، صابن وغیرہ لگا لینے کے بعد غسل مکمل ہو گیا، تو اس جگہ سے ہٹ کر کے تھوڑا سا اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھوئے گا۔ یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے۔ روایت دیکھیے، اس کے بعد کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ آپ نے دھوئے، پھر دائیں کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالتے ہوئے شرمگاہ کو آپ نے دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر آپ نے رگڑا، پھر اسے آپ نے دھویا، پھر آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کہنیوں سمیت آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار سر پر آپ نے پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک آپ نے پانی پہنچایا، پھر تمام بدن پر آپ نے پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر کے آپ نے پاؤں دھوئے۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نسائی کے اندر دیکھیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا۔ جو بات ہم ابھی بیان کر رہے تھے اس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس پر پانی ڈالا۔ غسل کرتے وقت مسح نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ نے اس پر پانی ڈالا۔ اور امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے کہ جنابت کے وضو میں سر کے مسح کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے کیا پتہ چلا؟ ابھی جو ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے، غسل جنابت میں جو وضو کرتے ہیں تو وضو میں کیا کریں گے؟ سر کا مسح نہیں کرنا ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ وضو میں سر کا مسح نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، حالت جنابت میں جو ہم غسل کرتے ہیں، غسل جنابت، اس میں جو وضو کرتے ہیں، کیا اس وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کوئی جواب دیں گے؟ غسل جنابت جو کرتے ہیں، کیا اس وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یقیناً نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ غسل جنابت میں جو وضو کرتے ہیں اس وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ وضو ٹوٹنے کی جو شرائط ہے یا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ حالت وضو میں ہیں اور کوئی ایسا عمل آپ نے کیا جو وضو کو توڑنے والا ہے، تو یہ وضو، غسل جنابت کا وضو جو ہے وہ بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اس میں ایک بنیادی چیز جو انہوں نے کہا کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پہ روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. غسل جنابت آپ کرتے تھے، اس میں جو وضو کرتے تھے الگ سے آپ وضو نہیں کرتے تھے، وہی وضو کافی ہوتا تھا. احتیاط ضروری ہے. وہ احتیاط یہ ہے کہ دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے، ہوا وغیرہ خارج نہ ہو، یا کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کچھ اور غسل ہے. دیکھیے، کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے؟ اس بارے میں آپ لوگ کا کیا خیال ہے؟ جمعہ کے دن سب لوگ غسل کرتے ہیں. یہ جو غسل ہے اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، مستحب ہے کہ سنت ہے؟ مستحب ہے یعنی بہتر ہے، سنت. اور واجب کہنے والے بھی ہیں، ضروری، واجب ہے. روایتیں اگر ہم دیکھیں، دونوں طرح کی روایتیں، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے وہ واجب ہے، اور بہت ساری ایسی روایتیں بھی دوسری طرف ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن کا جو غسل ہے یہ واجب نہیں ہے. اور میں نے یہاں ایک نوٹ چڑھایا ہے، فقہ الحدیث جو حافظ عمران ایوب لاہوری کی ایک فقہ کے اوپر بہت زبردست کتاب ہے. فقہ مقارن، کمپیریٹیو فقہ ہے. اس کے اندر دیگر جو فقہی مذاہب ہے سب کے اقوال کو نقل کیا گیا ہے، اور دلیل کی روشنی میں کسی ایک قول کو ترجیح دی گئی ہے. اس کے اندر بہت بہترین کتاب ہے اہل علم کے لیے. تو اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے، دونوں طرح کے دلائل پیش کیے ہیں، اور دلائل کی پختگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ غسل جمعہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان آلریڈی پہلے سے پاک ہے، اب وہ کسی وجہ سے غسل نہیں کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی وہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز اس کی ہو جائے گی، پاک ہے وہ. ہاں، تو یہ اور اس طرح کی یہ تو عقلی دلیل ہوئی. بہت سارے دلائل ایسے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن جو غسل ہے وہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، کرنا بہتر ہے، کرنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا حکم بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو اسے ملامت نہیں کیا جائے گا، یا اس پر کوئی اور حکم یا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. یہ ایک چیز. اسی طریقے سے ایک غسل ہے، میت کو آدمی غسل دیتا ہے، تو میت کو غسل دینے کے بعد بسا اوقات کیا ہوتا ہے، غسل دیتے ہوئے بہت ساری غلاظت جو ہے وہ خارج ہوتی ہے میت سے. اس کے پیٹ کو حکم ہے نا کہ جب وہ انسان میت کو غسل دے رہا ہو تو اس کی شرمگاہ کو صاف کرے، اس کے پیٹ کو دبائے تاکہ جو کچھ غلاظت ہو وہ باہر نکل جائے. تب ایک انسان غسل دے رہا ہے میت کو، اور غسل دیتے وقت فضلہ وغیرہ خارج ہو جائے، نجاست اور گندگی خارج ہو جائے، اور اس کے بدن کو لگ جائے، غسل دینے والے کے بدن، تو کیا ایسے وقت میں غسل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ میت کو غسل دینے والا کیا وہ غسل کرے گا؟ اس کے اوپر غسل ضروری ہوتا ہے؟ جی، افضل ہے کہ کر لینا چاہیے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک. مسئلہ یہی ہے جو بھائی نے کہا کہ غسل، میت کو غسل دینے والا اس پر غسل واجب نہیں، ضروری نہیں، بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے، غسل کرنا چاہیے اس کو، بہتر ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میت کو غسل دینے سے کوئی غسل واجب نہیں، کیونکہ تمہاری میت طاہر مرتی ہے، پاک ہوتی ہے، وہ نجس نہیں ہوتی، لہٰذا تمہیں ہاتھ دھو لینا کافی ہے. بعض دوسری روایتوں میں صحابہ کرام کا عمل بتلایا گیا ہے کہ وہ غسل کیا کرتے تھے، لیکن یہ اور اس طرح کی اور روایتیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دینے والا ضروری نہیں کہ وہ غسل کرے، غسل کرنا بہتر ہے، افضل ہے. اسی طریقے سے غسل کی ایک اور حالت ہے، کیا ہے؟ ایک انسان کافر تھا، مشرک تھا، ابھی ابھی وہ اسلام میں داخل ہوا ہے، تو ایسے انسان کو غسل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے انسان کو غسل کرنا چاہیے. میرے خیال سے اس بارے میں اہل علم اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ غسل کرنا ضروری، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں
قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے وہ غسل کریں. پانی اور بیر کا جو پتا ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری خاصیتیں ہیں. بیر کے پتے کے اندر میت کو غسل دیتے وقت بھی اس کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے، اور جادو وغیرہ کے سلسلے میں بھی جو غسل کیا جاتا ہے اس کے پانی میں بھی بیر کی آمیزش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ حکم دیا پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانی اور بیری کے پتوں سے وہ غسل کرے جو اسلام قبول کر کے پیارے نبی کے پاس آئے. تو نو مسلم کو بھی غسل کرنا چاہیے. عیدین کے روز غسل، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں، عید کے دن، ان میں غسل کرنا سب لوگ کرتے ہیں عام طور پہ. یہ بھی مستحب ہے. جیسے جمعہ کے دن غسل کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، کرنا چاہیے، اسی طریقے سے عیدین کے روز بھی غسل کرنا چاہیے. احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا، اس کا بھی حکم ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں احرام کا غسل بھی کرنا چاہیے. تو یہ احرام غسل کی کچھ صورتیں ہیں جن میں انسان کو غسل کرنا چاہیے اور غسل کرنا بہتر ہے. حالت جنابت میں تو ضروری ہے، اس کے بغیر انسان پاک نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آئیے ہم وضو کی طرف بڑھتے ہیں. وضو سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے. حکم کیا ہے؟ مسواک کا حکم. مسواک پاکی صفائی، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا، ضروری ہے. اس کے بغیر انسان عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے. بلکہ اگر بڑی ناپاکی لاحق ہو تو پھر بغیر پاکی حاصل کیے انسان نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، عبادت کر ہی نہیں سکتا، قابل قبول ہی نہیں. انہی پاکیوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ مسواک کرنا ہے، اپنے منہ کو بھی پاک کرنا ہے. دیکھیے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف لاحق ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. ایک انسان اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو یا کسی بھی اعتبار کی بدبو ہو، پیاز کھانے سے ہو، حدیث میں اس سے منع کیا گیا، اس کی بدبو ہو، یا ایک انسان سگریٹ نوشی اور بیڑی وغیرہ میں مبتلا ہے، پی رہا ہے، اس کے منہ سے ظاہر سی بات ہے بدبو آتی. تو بدبو کی کوئی بھی قسم ہو، ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر نماز میں آپ کھڑے ہیں بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے بسا ہوگا. تو انسان کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، فرشتے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ پوری طریقے سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے عبادت انجام دیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم دیا نماز سے پہلے. ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، تکلیف کا خطرہ مجھے لاحق نہیں ہوتا، تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے ساتھ اور ہر نماز کے ساتھ، ایک دوسری روایت میں ہے ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کرنے کا حکم دیتا. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضو. ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اس کا حکم کیوں ہے؟ اسی لیے کہ انسان پوری طریقے سے پاک اور صاف ہو جائے اور پھر عبادتوں کی جانب آئے. اس کے بعد وضو ہے. وضو کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو. قرآن میں صرف اتنا تذکرہ ہے. اس چیز کو دھونا ہے، اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اپنے سر کا مسح اور ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھونا ہے. قرآن میں صرف اتنا تذکرہ ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کوئی شدید قسم کی مجبوری ہے، شدید قسم کی مجبوری یا پانی کی انتہا درجے کی قلت، تو ایسے وقت میں انسان اگر قرآن میں جتنا مذکور ہوا ہے اتنا ہی اگر وضو کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن کب؟ جب کوئی شدید قسم کا عذر اس کے پاس ہو اور
یا تو پانی کی شدید قلت ہو، ایسے وقت میں اتنا وضو اگر انسان کر سکتا ہے تو کافی ہو جائے گا۔ لیکن مکمل وضو وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور عبادتوں کے معاملے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ویسے ہی عبادت کریں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وضو کے سلسلے میں یہ بنیادی ہے۔ اچھا، پہلے وضو کی فضیلت دیکھتے، ایک حدیث لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ منہ سے گناہ کیسے انسان کرتا ہے؟ مثال بتا سکتے؟ جی، گالی دے رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، بے حساب ہے، آپ گناتے جا سکتے ہیں، کم نہیں ہوگی۔ زبان ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے، سارے فتنے، سارے فساد زبان ہی کی وجہ سے، سب منہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اس زبان کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ جہنم میں گرائے جائیں گے، یہ زبان کی وجہ سے ساری بیماریوں اور برائیوں کی جڑ زبان۔ ایک انسان جب وہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، چھڑ جاتے ہیں۔ پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم حدیث ہے، اور وضو کی کیا فضیلت ہے۔ ایک انسان وضو کر رہا ہے، جو عضو دھوتا جا رہا ہے اس عضو کے گناہ انسان کے جھڑتے جا رہے ہیں، دھلتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی انسان کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، داڑھی کے کناروں سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، گرتے ہیں۔ جس وقت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی، اس کے نیچے سے بھی گناہ نکلتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے سر کا تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ سر کے گناہ کیسے ہے؟ اس کی مثال کوئی دے سکتے؟ سوچ، خیالات، وسوسے، بری چیزیں جو بھی خیال انسان سوچتا ہے یا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، وہ بھی گویا انسان عمل کر رہا ہے۔ پختہ ارادہ یا وسوسہ، جب تک وسوسہ ہے، خیال ہے، تب تک مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس خیال کو یا وسوسے کو انسان پختہ ارادے میں ڈال دے تو پھر انسان کا مواخذہ ہوگا اس میں۔ تو انسان جو سوچتا ہے، خیالات سر سے سوچتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے نکلتا ہے۔ کتنی عظیم حدیث ہے، دیکھیے صحیح مسلم کی روایت۔ یہ وضو کی اہمیت، یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اس لیے عام حالتوں میں بھی ہمارے اسلاف ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتے تھے، جب بھی وضو ٹوٹتا دوسرا وضو بنا لیتے تھے۔ اور بعض لوگ تحیۃ الوضو کا بھی اہتمام کرتے تھے، وضو کرتے تھے اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، تو اس کے بھی اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنی جگہ پہ۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے جس کا اہتمام انسان کو، یا جس کو پانے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ وضو کی مکمل ترتیب کیا ہے؟ مسنون وضو، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایک انسان کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، وضو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جی، وضو کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہر جگہ پہ یہ حدیث آپ کو آئے گی، جہاں بھی عبادت کا معاملہ بطور خاص عبادت کا معاملہ آئے گا، یہ حدیث آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت۔ آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑی عبادت کا آغاز آپ کر رہے ہیں، اس کی شروعات اور ابتدا کر رہے ہیں، تو یہاں سے آپ کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ وضو کرنے سے پہلے دل میں وضو کی نیت، یہ جو وضو کر رہا ہوں میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ خیال انسان کے دل میں آنا چاہیے، اتنا کافی۔ پھر وضو کرنا ہم شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، تو کیسے شروع کریں گے؟ بسم اللہ،
لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جو وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے۔ تو وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم؟ کیا یہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ چونکہ یہ اور اس طرح کی جو دعائیں ہیں یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے وہ توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی جانب سے جیسے بتایا گیا اس کو ویسے ہی کرنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اہل علم نے کہا۔ تو یہ جو دعا ہے دعا بھی توقیفی ہے، عبادت ہے، ہم ایک عظیم عبادت کے لیے اس کو کرنے جا رہے ہیں، وہ آٹومیٹک یہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ تو جب وضو کرنے جائے انسان تو کیا کہنا ہے؟ پیارے نبی سے حدیث میں جو ثابت ہے بسم اللہ ثابت ہے، بس۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پہ اس کا اضافہ کرنا بسم اللہ کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے حدیث میں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا چاہیے، صرف بسم اللہ یہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان بسم اللہ بھول گیا، شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گیا، پورے وضو میں اس کو یاد ہی نہیں آیا، نماز میں جا کر کے یاد آئے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں، بھول گئے، خطا، نسیان، بھول چوک اللہ نے اس امت سے معاف کر دیا، بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کو دوران وضو کسی وقت یاد آ جائے تو آپ پڑھ لیجیے، بہتر ہے آپ پڑھ لیجیے اسی وقت، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ جب یاد آیا تو پھر آپ بسم اللہ کیے اور پھر شروع سے وضو آپ نے شروع کیا، ایسا بھی نہیں۔ جہاں آپ وضو کر رہے تھے، جو عضو ہو رہے تھے، اس وقت آپ کو مثال کے طور پہ چہرہ دھو رہے تھے، اس وقت بسم اللہ کا یاد آیا، بسم اللہ پڑھ لیجیے اور کنٹینیو کیجیے، وہیں سے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے وضو کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ کس طرف سے؟ دائیں طرف سے، بائیں طرف سے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک عام روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے میں، کنگھی کرنے میں، طہارت کرنے اور غرض تمام کاموں میں آپ دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، یہ روایت۔ آپ اپنے ہر کام کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ وضو ایک اچھی چیز ہے، خراب چیز تو ہے نہیں، لہٰذا وضو کا آغاز بھی بدرجہ اولا دائیں طرف سے ہونا چاہیے، تو دائیں ہاتھ سے اس کا آغاز ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ وضو کی ترتیب آپ نے کیا کیا؟ پہلے نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، دائیں طرف سے آغاز کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ پونچھوں تک، یہ جو ہے کلائیاں، ان کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اور دونوں کو ایک دوسرے پہ ملنا ہے، آگے پیچھے، اور پھر انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہے۔ یہ خلال، ایک انگلی سے دوسری انگلی کے درمیان پانی پہنچانا، اس کو خلال کہا جاتا ہے۔ لہذا دونوں کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایک چملو لے کر آدھے سے کلی کرنا ہے اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے، ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا ہے، یہ عمل 3 دفعہ۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، آپ نے ہاتھ دھو لیا 3 مرتبہ، اس کے بعد والا عمل کیا ہے؟ کلی کرنا، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا۔ اکثر روایتوں میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کی جو روایت آئی ہے، اکثر ایک چلو سے کرنے کی روایت، جو صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل بھی یہی تھا، جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیتے ہیں، کلی کے لیے 3 مرتبہ کلی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ناک میں پانی 3 مرتبہ چڑھاتے ہیں اور ناک کو صاف کرتے ہیں۔ یہ عمل کیسا ہے؟ ہم نے روایت جو پڑھی ہے ابھی، اس میں ایک ہی چملو سے منہ میں بھی کلی بھی کرنا ہے اور ناک میں بھی پانی چڑھانا ہے۔ تو وہ لوگ جو کلی کے لیے الگ پانی لیتے ہیں 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ سے 3 مرتبہ پانی لیتے ہیں، اس طریقے کا ثبوت کیا ہے یا اس کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ ایسا کرنا جائز ہے؟
وہ بھی کسی روایت سے ثابت ہے، وہ بھی روایتوں سے ثابت ہے۔ بعض اہل علم نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ضعیف کا قول مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ الگ الگ پانی استعمال کرنے کی بھی روایت آئی ہے، لیکن یہ جو ایک ہی پانی دونوں کے لیے استعمال کرنے کی روایت یہ زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے ہی کرے، لیکن اگر کوئی الگ الگ پانی لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، اسے طعن و تشنیع نہیں کیا جائے گا، ملامت نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ بالغ فی الاستنشاق کا لفظ آیا ہوا حدیث، خوب اچھی طریقے سے پانی چڑھانا ہے اوپر تک، اور پھر اس کو اچھے سے جھاڑنا ہے تاکہ پوری گندگی جو اندر ہے وہ سب ایک ساتھ نکل جائے۔ اس میں مبالغہ کرنا ہے، لیکن حالت روزہ میں ہو اگر انسان تو مبالغہ نہیں کرنا، کیونکہ ناک کا کنیکشن انسان کے حلق سے، پھر ایسی حالت میں روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے حلق میں پہنچنے سے، لہذا اس حالت میں، روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرے گا، صرف پانی چڑھائے گا بس۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دھویا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ آپ نے دھویا۔ منہ کا شمار کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ یہ جو منہ چہرہ ہم کہتے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ جو پیشانی ہے جہاں سے بال شروع ہوتا ہے اوپر کی جانب، وہاں سے لے کر کے چہرہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ٹھڈی اس کو کہا جاتا ہے جہاں داڑھی ہے، یا نیچے داڑھی کا جو آخری حصہ ہے، جو ہڈی ہے ہماری، یہ وہ آخری حصہ ہے۔ اور ادھر ایک کان کے کنارے سے، ایک کان کے کنارے سے لے کر کے دوسرے کان کے کنارے، یہ پورا جو ہے یہ چہرے میں شامل ہے۔ اور جب حدیث میں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ وضو کے لیے چہرہ دھونا چاہیے، تو یہ پوری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے سامنے ایسے منہ ڈالا، پانی ڈالا آپ نے منہ پہ اور بس ادھر سوکھا ہوا ہے، ادھر سوکھا ہوا ہے، اوپر پیشانی سوکھی ہوئی ہے، نہیں۔ آپ پانی ایسے لیجئے کہ اوپر بالوں کی جڑ سے لے کر کے آپ کی ٹھڈی تک، اور ایک کان کے کنارے سے لے کر کے دوسرے کان کے کنارے تک پورا چہرہ آپ کا بھیگ جائے، کوئی حصہ خشک نہ رہے، یہ مکمل چہرہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتے تھے؟ داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے آپ داڑھی کا خلال کرتے تھے، ایک ایک عضو تک پانی پہنچانا ہے، چمڑی تک، جلد تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے پانی اس کے اندر بھی پانی مانگتے تھے اور پانی پہنچایا کرتے تھے اندر۔ اس کے بعد آپ نے دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک آپ نے 3 مرتبہ۔ آپ نے 1 مرتبہ پانی لیا اور پانی پورا آپ کی اس کوہنی تک، کوہنی تک پہنچنا ضروری ہے پانی کا۔ یہ ہڈی ہے کوہنی کی، اس کا بھیگنا ضروری ہے، کم سے کم یہ آخری حد ہے، اتنا بھیگنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ اوپر تک جتنا چاہے آپ بھگا سکتے، زیادہ فضیلت والی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روز قیامت آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کہا غرم محجلین من اثر الوضوء، میں اپنی امت کو ان کے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچانا۔ بڑی عظیم روایت ہے، اس سے بھی وضو کی فضیلت معلوم ہوتی کہ جو انسان جتنا زیادہ وضو کرے گا اور جتنا زیادہ اپنے اعضاء کو دھوئے گا، اس کا عضو روز قیامت اتنا ہی چمکدار ہوگا۔ تو کم سے کم یہ کوہنی کی جو ہڈی ہے اتنی تو بھیگنی ہی چاہیے، لیکن اس سے اوپر تک آپ جتنا زیادہ کریں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ دونوں ہاتھ کو، پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ سر کا مسح کہاں سے کہاں تک کرنا ہے؟ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے ہمارے بال شروع ہوتے ہیں، اس سے جو نچلا حصہ ہے وہ پورا چہرے میں۔ مسح کرنے کے لیے کتنی انگلی کا استعمال کرنا ہے؟ نہیں بولتے نا، یہ بھگا کر کے ایسے 3 انگلیوں سے، 4 انگلیوں سے، کتنی انگلی کا استعمال کرنا ہے؟ جی 4۔ اور کوئی جواب نہیں؟ 4 انگلی نہیں، پورا ہاتھ بتا رہے؟ ہاں، آپ میں سے کوئی؟ پورا ہاتھ
ماشاءاللہ بارک اللہ. کسی بھی حدیث میں انگلی کا تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی انگلی استعمال کرنا ہے، کتنی انگلی بھیگا کر کے آپ سر کا مسح کریں. کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے، اور خاص طور پہ صحیح تو ہے ہی نہیں، کوئی بھی ایسی روایت نہیں. تو کیا کریں گے؟ ہاتھ کا تذکرہ ہے، صرف ہاتھ سے مسح کرنا ہے سر کے اوپر. تو آپ اپنے ہاتھوں کو بھگائیے، دونوں ہاتھوں کو، اور سر کا ابتدائی حصہ مقدم رأسی، حدیث کے الفاظ، یہ سر کا ابتدائی حصہ، یہاں سے آپ شروع کیجئے اور پورا آپ بالکل آخری حصے تک، گردن کے پاس تک لے جائیے. سر کا آخری حصہ وہاں تک لے کے جانا ہے. بعض لوگ ربع سر، بعض لوگ بولتے ایک ثلث سر. حدیث کے اندر اس سب کا کوئی تذکرہ نہیں کہ آدھا سر ہونا چاہیے، پونا سر ہونا چاہیے، پاؤ سر ہونا چاہیے، نہیں. سر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو استعمال ہوا ہے اختلاف سے بچنا ہے، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے اور وہی کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ اپنے سر کو، سر کے شروع حصے سے اپنے ہاتھ کو لے جاتے بالکل سر کے آخری حصے تک، گردن تک، اور پھر جہاں سے آپ لوٹائے تھے، لے گئے تھے، اسی طرف آپ لوٹا دیتے تھے. پھر واپس آپ ایسے ہی لائیں گے، جہاں سے شروع کیے تھے وہیں پہ لا کر کے اس کو ختم کر دیں گے. ٹھیک، یہ آپ کے سر کا مسح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کانوں کا مسح کریں گے. کانوں کا مسح کیسے کریں گے؟ شہادت کی انگلی ہے، شہادت کی انگلی جو کان کا اندرونی حصہ سوراخ، اس کے اندر آپ انگلی ڈالیں گے اور اس کے اندرونی حصوں میں پھیرتے ہوئے اس کو، یہ جو انگوٹھا ہے اس سے اس کے اوپری حصے میں ایسے پھیر لیں گے. یہ ڈالے آپ ادھر اور اس کو اندرونی حصے میں ایسے پھیرتے ہوئے یہ جو انگوٹھا ہے اس کو کان کے اوپری حصے میں ایسے لا کے ختم کر دیں گے، پھیر دیں گے. سمجھ میں آیا؟ ایک اور چیز، سر کے مسح اور کان کے مسح کے لیے ایک پانی کافی ہے یا الگ الگ پانی کی ضرورت ہے؟ جی، الگ الگ پانی، ایک پانی کافی ہے. بارک اللہ فیک. دیکھیے اہل علم نے کہا کہ سر اور کان جو ہے وہ سر کا ایک حصہ ہے. کان جو ہے سر کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے. وہ کان سر کے اندر داخل، تو جب سر کے اندر وہ آلریڈی داخل ہے پہلے سے، تو پھر الگ سے اس کے لیے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح کیا، شہادت کی انگلیاں دونوں کان کے سوراخوں میں ڈال کر کانوں کی پشتوں پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کیا. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. تو آپ کوئی روایت سے ثابت نہیں کہ آپ نے الگ سے اس کے لیے پانی لیا ہو. پہلے علم نے کہا کہ کان جو ہے یہ سر کے اندر داخل ہے، لہٰذا اسی ایک پانی سے آپ سر کا مسح بھی کریں گے اور کان کا مسح بھی کر لیں گے، کافی ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھویا اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک آپ نے دھویا 3 مرتبہ. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی وضو کرتے ہیں، ایڑی بسا اوقات خشک رہ جاتی ہے، سوکھی رہ جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹخنا جو ہوتا ہے، ٹخنا یہ نچلی ہڈی جو ہوتی ہے، نچلی ہڈی ٹخنا ہے نا، وہ شامل ہے. جیسے آپ کی ہاتھ کی کلائی یہاں تک دھونا ہے نا، کلائی شامل ہے اس کے اندر، یہ ہڈی آ جاتی ہے اس کے اندر. تو اسی طریقے سے آپ کا جو ٹخنا ہے، جو ہڈی ہے، وہ بھی دھونا ہے وضو میں، وہ بھی شامل ہے. پیر کے دھونے میں ٹخنے تک آپ کو پیر دھونا ہے، یہ شامل ہے اس کے اندر. یہ مکمل وضو کا طریقہ ہوا. اور پیروں کو دھوتے ہوئے بھی انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے. وہ خلال کیسے کریں گے؟ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ آپ بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہوتی تھی آپ کی، آپ اس چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے، پانی پہنچاتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے وضو کرتے تو آپ اپنی شرمگاہ پہ پانی کے چھینٹے مارتے. یہ بھی عمل ثابت ہے.
وضو کر رہے ہیں آپ نے مکمل وضو کر لیا بغیر عذر کے بھی آپ ہے نا اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس سنت پہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کو بھگائے اور پھر اپنی شرمگاہ کے اوپر ایسے اوپر سے آپ نے ایسے ایسے چھینٹا ماری. یا اگر کوئی سلسلۃ البول کی شکایت ہے، کسی کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے تو بسا اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے کپڑے کو اٹھا کر کے، اوپر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن کپڑے واضح علم نے کہا کہ کپڑے کو اٹھا کر کے جو یعنی کرتا اگر ہے اس کو اٹھا لیا ہے انسان، اور پھر اپنی شرمگاہ کے سامنے جو کپڑا ہے اس کے اوپر اپنے انگلیوں سے چھڑکاؤ کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد کیا کرتے تھے، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے بلکہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے وضو کے ادب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں اعضائے وضو کو ترتیب کے ساتھ دھونا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے دونوں کلائیوں تک ہاتھ دھو لیا پھر آپ نے سر کا مسح کر لیا، یہ چہرہ آپ نے دھو لیا. نہیں، ترتیب جو بتائی گئی وہ ترتیب ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پے در پہ یہ عمل ہونا چاہیے. پے در پہ مطلب بیچ میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے. آپ نے ہاتھ دھو لیا پھر 2 منٹ 5 منٹ آپ بیٹھ کر کے کسی سے بات کرنے لگے، پھر آپ کیا کیے؟ کلی کیے، ناک میں پانی چڑھائے، پھر کسی سے کچھ بات کرنے لگے، یہ کچھ کام میں لگ گئے. ایسا نہیں، ایک عمل آپ نے کیا اس کے ساتھ فوراً دوسرا عمل، اس کے ساتھ فوراً تیسرا عمل، پھر چوتھا ہو، یعنی ترتیب ہونا چاہیے اور فوراً ہونا چاہیے، کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے اس میں. یہ ادب ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر وضو نہیں ہوگا. ایسا نہ کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے. وضو کے بعد کی دعا اس کے بعد پڑھیں گے. کیا دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں جان بوجھ کے یہ دعا پوچھا ہوں، اکثر لوگوں کو یاد ہے لیکن روایت پہ اہل علم نے کلام کیا ہے، اس روایت کو ضعیف کہا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین والی جو روایت ہے اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ثابت جتنا ٹکڑا ہے وہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کے باب میں ہم بات کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ بات ختم کرتے ہیں، بات طویل ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت نہیں ہے. بہت سارے لوگ وضو کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ خاص طور پہ پڑھ کے کیا کرتے؟ انگلی آسمان کی جانب بھی اٹھاتے ہیں. اس عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ وضو میں ایک اور چیز کرتے ہیں، ہر عضو کو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعائیں بعض کتابوں کے اندر لکھی بھی ہوئی لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کبھی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. یہاں پہ اپنی گفتگو کو ہم روکتے ہیں، آج کا درس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ وضو کے سلسلے میں موزے پہ مسح کرنے کی جو بات ہے وہ اہم مسئلہ ہے. اس میں اختلاف ہے کہ کپڑے والا جو موزہ ہوتا ہے اور ایک چمڑے والا موزہ ہوتا ہے، جراب اور موزہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو دونوں میں اختلاف ہے اہل علم کے درمیان. تو کیا کپڑے والا جو موزہ ہے، جراب جسے کہتے ہیں، کیا اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل. پھر وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے، اور تیمم بہت اہم مسئلہ ہے تیمم کا. اگلے درس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.